اگر ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، دانے سے کہہ رہا ہوں غلط بولوں تو یہ مجھے پکڑ لیں گے، اس لیے میں نے حدیث پڑھ دی ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے، کتنے عرس کرا لو، کتنے شامیانے لگا لو، کتنے نعرے لگا لو، کتنی تقریر کر لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ تو پہلا سبق تمہارے لیے کیا؟ پہلا میسج کیا تمہارے لیے؟ آج سے ماں باپ کو دیکھو گے اور سنو، علماء سے پوچھو کتنے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ماں باپ، چچا، تاؤ، خالو، مامو، پھوپھا، بھائی بہن، سارے رشتے۔ اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا، ان تمام رشتوں میں، ان تمام رشتہ داریوں میں مرد پر سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے؟ چچا کا ہوتا، تاؤ کا ہوتا، بیٹے کا ہوتا، بیٹی کا ہوتا، بیوی کا ہوتا، سالی کا ہوتا، ماموں کا ہوتا، خالوں کا۔ اسلام ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ کہاں یہ بات ہے ہمارے پاس؟ مردوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ اچھا میری بہنیں بھی آئی ہیں، عورتیں بھی، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے بھی ماں باپ، چچا، تاؤ، وہی رشتہ دار ان کے جو مردوں کے ہوتے ہیں۔ اب پھر اسلام سے پوچھو، یہ بھی کچھ لے کے جائے، عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ عورتوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں کا نہیں، اس کے باپ کا نہیں، اس کے بیٹے کا نہیں، اس کی بیٹی کا نہیں، اس کے بھائی کا نہیں، اس کی بہن کا نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے۔ اس کا بولو، مگر کہاں کئی کئی بچوں کی اماں ہو گئی اور ریموٹ اب بھی میکے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ کئی کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر چلے گی ویسے ہی جیسے فون آ رہا ہے، ایسے ہی چلے گی۔ اسلام کی باتیں سنو، عرس میں آئے ہو، دادا میاں کے آئے ہو تو کچھ نہ کچھ تو لے کر کے جاؤ پیارے۔ ایک تو وقت تم نے ایسا دے دیا، کوئی بات نہیں ہے، نہ خوشی اچھی، نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ انہوں نے بیچارے نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، اور سید صاحب بھی پہلے سے بیٹھے، مگر سنو، عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا والو؟ اور ایک بات اور بتاؤ میری بہنیں سنیں، عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اب یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی، اور جو میلے میں ٹہل رہی ہے وہ کچھ تو اجازت ہی کیا، شوہر کو خود ہی اسٹیئرنگ پہ گھمائے پڑ رہی ہے۔ جب وہ کہہ دے کہ چلو تو چلو، جب وہ کہہ دے آؤ تو آؤ۔ یہ اجازت لیں یا نہ لیں مگر تم اجازت ضرور لو تو مجھے پوری پوری رہی۔ اب سنو، شوہر بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میرے ذہن میں اور گردش کرنے لگی، بہنوں کے لیے بڑی کام کی بات سننا چاہ رہا، اپنے گھروں پہ جا کے بتا، یا میں بھی ختم کر دوں، میری حاضری ہو گئی، بولو ختم کر دیا، سننا چاہ رہا۔ اچھا، وہ عورت کون ہے جو نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکات دیتی ہے، حج کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، بڑے اچھے کام کرتی ہے، پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی؟ تلاشو حدیث ڈھونڈو، سنو، وہ عورت جو نمازیں پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، روزے رکھے پھر بھی جنت میں نہیں، قرآن پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، کون عورت ہوتی ہے
بڑا پاؤں نیچے سید صاحب بیٹھے سمجھے نبی کے بچوں کو جب دیکھا کرو نا تو یہ سمجھ لیا کرو جیسے تمہارے ماں باپ کا تمہارے اندر خون ہے ایسے ہمارے اندر نبی کا خون ہے. اعلیٰ حضرت قسم مجدد وہ خود بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا سب سبحان اللہ یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد. وہ کون ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں, روزے رکھے پھر بھی جنت میں نہیں, قرآن پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں, حدیثیں ڈھونڈو تلاشو اب میرے نبی کا فرمان سنتے چلو, اسلامی رشتے کی میری بہنوں سن لو. نبی فرماتے ہیں وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے, جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے, جو اپنے شوہر کے کہنے پہ نہیں چلتی ہے, جو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہے, جو اپنے شوہر کو بے عزت کرتی ہے. اگر 5,000 کی انکم ہے, آمدنی ہے, 10,000 کا خرچہ رکھ دیتی ہے, چوراہوں پہ گھروں میں فضیلتیں کرتی ہے, شوہر سے لڑتی ہے, اتنی لڑائی رات کو شوہر کا بستر الگ بیوی کا الگ. نبی فرماتے ہیں ایسی عورت کتنی نمازیں پڑھ لے, کتنے روزے رکھ لے, کتنا قرآن پڑھ لے, نبی فرماتے ایسی عورت جنت میں نہیں جا سکتی. کہاں ہے آج صاحب سجادہ بھی تشریف لے الحمدللہ. ان کو آنا جانا اس لیے رہتا کیونکہ لفافے بھی دینا اور لینا رہتے ہیں, مولویوں کو دیتے مقتدیوں سے لیتے ہیں. اچھا اس لیے میرے اسٹاف میں بولتے کون عورت ہے, ایک ایک بات, کیونکہ یہ رات کا ایسا حصہ ہے تو سوچ رہا ہوں ایسی ایسی بات بتا کے جو کام میں آ جائے. مگر سنو پیارے تم بھی تو سنو, وہ شوہر کون ہے جس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا. فرعون, شداد, قارون, نمرود, حامان, ظالم بادشاہ کے ساتھ جس کا حشر ہوگا, وہ شوہر کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے, جو اپنی بیوی کے تماچے منہ پہ مارتا ہے, جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے, جو اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے, جو اپنی بیوی کو گالیاں بکتا ہے, بے قصور اس پہ الزام لگاتا ہے. نبی فرماتے ہیں ایسا شوہر اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا. تم بھی کوئی کم تھوڑی ہو, تم بھی کم تھوڑی ہو, باہر سے آئے بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں, اتنی موٹی گالی, اور وہ بھی سید صاحب بغیر کپڑوں کی گالی, مفتی صاحب لیٹ بھاگ گئی, گالی یہ سن رہی ہے, اس کا کیا قصور ہے بتاؤ. فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا, گالی بیچاری بیوی سن رہی ہے. اللہ کے بندو ذرا سوچو, ذرا سی غلطی ہو جائے تو گالیاں پر گالی, اور بعض تو جب تک سروس نہیں کرتے نا وہ مانتے ہی کہہ رہے ہیں چل رہا تجربہ ادھر بھی ہو گیا. اب بھی کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے بات ہم کہہ رہے ہیں, ذرا سوچو, غور کرو. نبی کی سیرت یہ نہیں ہے, نبی کی زندگی یہ نہیں. نبی کی زندگی میں بتاؤں سننا چاہ رہے ہو, ماشاءاللہ لوگ جو آئے جو ادھر آدھر بکھر رہے تھے وہ آگے اکٹھے ہو گئے. نبی کی زندگی سنو, نبی کی زندگی میں سے تھوڑے لمحات اٹھا کے دے رہا ہوں. میرے نبی کی بھی بیوی تھی, اللہ, ایک بیوی کا نام حضرت حفصہ. کیا نام ہے بولو, کیا نام ہے آپ بھی بولو.
حضرت حفصہ، میرے نبی کی 11 بیویاں تھیں، تو باری باری بیویوں کے پاس اور 2 دن کی باری رہتی تھی. لیکن سنو، اب صبح میں جاتے حضرت حفصہ کے یہاں. حضرت حفصہ خوش ہو گئی، آقا آج میرے یہاں رہیں گے. کہنے لگی آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار، اگر اجازت ہو تو آج کھانا میرے ہاتھ کا کھا لینا، کھانا تیار کر لوں. نبی بولے مجھے منظور ہے. بڑی خوش ہو گئے، بڑی خوش. جلدی کھانا بنا رہے ہیں. کھانا یہ نبی کی بیوی تھی. تمہاری بیوی تمہیں دیکھ کے خوش نہیں ہوتی، اس کی تیوری چڑھ جاتی ہے کہاں خراب کرنے کے. تم اگر آدھا گھنٹہ پہلے بھی چھوٹ جاتے ہو نا تو آدھا گھنٹہ بعد میں گھر پہنچتے ہو. کون یار جھک کرے گا؟ کون کرے گا؟ خالی نہیں. اگر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہی تم گھر میں گزرے نکالا سینڈل اور بچوں پہ تھماتا اتنا مارا کہ بچے پہ کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں. تو غصہ نہیں آ گیا تمہیں؟ یہ ہماری بہنوں کے ڈھنگ ہے. مگر میرے نبی کی بیوی ادب کے دائرے میں آ گئی. آنے کے بعد کہہ رہی ہے مسکرا کر کے، او میری سردار، اگر اجازت ہو تو کھانا بنا لو. میرے نبی نے آرام کر لیا کہ کھانا بنا لو. حضرت حفصہ کھانا بناتی جا رہی ہے، بڑی تیزی سے بنا رہی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں بنا رہی ہے. کھانا بن کے تیار ہو گیا، دسترخوان لگ گیا. حفصہ بولی آقا تشریف لائیے. میرے نبی بیٹھ گئے اور جیسے ہی بیٹھے میرے نبی بولے حفصہ کا جی آقا تم نہیں بیٹھو گی؟ حضرت حفصہ بھی بیٹھ گئی. میرے نبی نے فرمایا حفصہ پہلے تم کھاؤ، پہلے آپ لے لو لقمہ. حضرت حفصہ کہنے لگی آقا آج میرا نفلی روزہ ہے، اگر اجازت ہو تو روزہ توڑ لوں ورنہ رہنے دوں. وہ پہلے کی عورتیں تھی یار، آج کی روزہ رکھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں. پہلے کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، قرآن پڑھ. اور اب تو رات کے 12 2 بجے تک موبائل پر پڑی رہی، موبائل چلاتی رہے گی رات کے 2 بجے تک. صبح کو 8 بجے اٹھے گی اور اتنا بگڑا ہوا اتنا ڈر کے مارے تم چائے تک کو نہیں بولو. اللہ میرے نبی کی بیوی بولی میرے سردار میرا روزہ ہے، اگر اجازت ہے تو روزہ توڑ لوں. ذرا نبی کی زندگی دیکھو. میرے نبی بولے حفصہ رہنے دو. حضرت حفصہ نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد سبزی میں لگایا. لگانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے میرے نبی کی بارگاہ میں پہلا لقمہ پیش کر دیا. اور جیسے ہی پہلا لقمہ پیش کیا نبی نے منہ میں لے لیا. اور جب منہ میں لیا تو اتنا نمک بالکل کڑوا منہ ہو گیا. میرے نبی سے کھایا نہیں جا رہا، نہ باہر کر رہا نہ اندر کر رہا. کبھی ادھر گھما لیتے کبھی ادھر گھما لیتے، چہرے پر کڑواہٹ کے اثرات ظاہر ہو گئے. چہرے پر کڑواہٹ کے اثرات ظاہر. حضرت حفصہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی آقا کو، یہاں پہ پسینہ آ گیا پیشانی، پتہ نہیں. یہ نبی کی زندگی سنا رہا، قصہ کہانی نہیں، یہ آقا کی زندگی سیرت ہے. یہ سیرت اپنے گھروں میں اگر یہ زندگی لے آؤ گے تو کبھی طلاق کا نمبر نہیں آئے گا، کبھی لڑائی جھگڑے نہیں. آج جو تم بھاگتے ہو نا کہ حضرت تعویذ کر دیو، بیوی کہنا نہیں مان رہی ہے، تعویذ کر دیو اور بیوی کو موقع ملتا وہ بھی میاں کے بعد پہنچ جاتی ہے کہ ذرا تعویذ کر دیو شوہر قبضے میں نہیں آ رہا. دونوں چکر دونوں سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کرو نبی کی زندگی گھر میں لاؤ، نبی کی زندگی. اللہ سنو ذرا غور کرو. اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر لے لیتے کبھی ادھر. حضرت حفصہ ڈر گئی. بیوی کی نا تھوڑی سی کپکپاہٹ ہوئی، پسینہ آ گیا بیوی کے چہرے پر.
میرے نبی نے جب اپنی بیوی کو دیکھا کہ میری بیوی کے پسینہ آ گیا، اللہ اللہ، نبی نے تھپڑ نہیں مارا، نبی نے تماچا نہیں مارا، نبی نے جوتا چپل نہیں مارا۔ لوگوں، بیویوں کو مارنے والوں سن لو، نبی کی سیرت یہ نہیں ہے، اور بیویوں کو گالی دینے والوں سن لو، نبی کی سیرت یہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے نمک کا لقمہ کھا لیا، مگر حضرت حفصہ کے چہرے پہ جب پسینہ دیکھا تو میرے نبی مسکرا دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی نبی مسکرائے، اللہ نبی مسکرائے، حضرت حفصہ نے ٹھنڈی سانس لی، اے اللہ تیرا شکر، میں تو ڈر گئی تھی۔ سب نے ٹھنڈی سانس لی، ٹھنڈی سانس، اور جیسے ہی مسکرا کر کے میرے نبی نے کہا، حضرت حفصہ نے جلدی سے ایک لقمہ اور توڑ کر نبی کو دے دیا۔ اب کیا کرو گے بولو؟ میرے نبی نے مسکرا کے وہ بھی کھا لیا۔ صحیح بتاؤ، اگر تمہارے یہاں ایسا ہو جاتا تو دھلیا الگ ہوتی، پیالی الگ ہوتی، پتیلی الگ ہوتی، جوتا چپل چلتا ہوتا، آنگن میں کھڑے ہو کے اس کی ماں، بہن، دادا، دادی، نانا، نانا سب کی گالی ہوتی۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اور جلسے میں آئے گا کہنا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑے گے، دامن نہیں چھوڑے، خاک دامن پکڑا، دعوے اتنے اونچے اونچے پوچھتا ہے اوپر کو۔ نبی کی زندگی لاؤ اپنے گھروں میں، اور اگر تم پہلا لقمہ چلو مانو کھا بھی لیتے، اور تمہاری بیوی اگر دوسرا لقمہ دے دیتی تو کہتے ذرا ٹھہر جاؤ، نکالتے چپل، گنتے تھے تم کتنی لگ گئی۔ بات بڑا بدتمیز ہے، بڑا بدتمیز ہے، خالی پوری گالی بک رہا، کام اپنا اچھا نہیں چل رہا، ابھی بھی بیماری بج رہا، اور بات میری بہن میں بھی کم نہیں ہے، اس کی بھی جب تک سروس نہ ہو جائے اس کا بھی دماغ پڑتا نہیں ہوتا۔ باس کی بات کر رہے ہو، مگر میرے نبی کی ذرا زندگی دیکھو۔ حضرت حفصہ نے دوسرا لقمہ بھی دے دیا، ختم کر دوں کیا؟ حضرت حفصہ نے دوسرا لقمہ بھی دے دیا، میرے نبی مسکرا کے اسے بھی کھا لیا۔ اللہ، حضرت حفصہ لقمے دیتی جا رہی ہے، نبی کھاتے جا رہے، اب میرے نبی نے پوری پیاری ختم کر لی سالن کی۔ آمنہ کے لال کی زندگی دیکھو پیارے، میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڑے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کر کے کہنے لگے، حفصہ اور نہیں کھلاؤ گی؟ آج کے بعد کوئی بیوی کو گالی دے گا بولو فائدہ کروں گا، حال کھاؤ، ہاتھ اڑا، ارے کیا گالی دینے کا ارادہ کیا اٹھا دے گا؟ نہیں، اگر جو نہیں اٹھایا سمجھ لو اس کا ارادہ گالی دینے کا، بولے یا ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد بیویوں کو گالی نہیں دیں گے۔ تم کیوں نہیں کھاتے؟ بیچارہ بڑا افسوس سے کہہ رہا ہے، میں نے کہا کیوں نہیں کھا رہے؟ بولے بیوی نہیں ہے، مل جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح صاحب دعا کریے، توجہ ذرا میرے دو توجہ، اگر اٹھک بیٹھک لگاؤ تو میں ختم کر دوں گا۔ اللہ اللہ، حضرت حفصہ کھلاتی جا رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کیا اور نہیں کھلاؤ گی؟ حضرت حفصہ دوڑتی ہوئی گئی، پوری ہانڈی کا جو تھا پوچھ پاچھ کے لا کے رکھ دیا، لیجئے آقا، اتنی پیالی کا کیوں تھا کیا؟ وہ لا کے رکھ دیا، میرے نبی کار حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا آقا آقا، آمنہ کے لاج آج آپ بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی خوش نہیں دیکھا، اگر اجازت ہو تو کچھ مانگ لوں۔ مانگنا چاہتی ہوں، کیسا موقع پھر مانگ بھی کیسی ہے، اگر اجازت ہو تو مانگ لوں۔ میرے نبی بولے مانگا مانگا۔ حضرت حفصہ نے کپڑے نہیں مانگے، سونا چاندی نہیں،
کھانے پینے کا سامان کیا مانگا سنو، حضرت حفصہ میری بہنوں سن لینا، حضرت حفصہ نے مانگا میرے سردار اگر میرا روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا کھاتی، مگر میرا روزہ تھوڑا سا تبرک چھوڑ دینا تاکہ میں افطار کروں تو آپ کا جھوٹا ہو، آپ کے جھوٹے سے۔ اور آج تو کچھ ایسی بھی ہیں، آتا تو میں صاف کہہ دیتا ہوں بیچارہ یہ تو دوپہر کو کام کرنا جتنا مٹیریل ہے پہلے ہی کھا جاتی ہے۔ اب جب شوہر آیا بولے کھانے نہیں ہو کھانا، بولی میرے لیور ٹھیک نہیں ہے، اتنا بڑا ٹکڑا کھاتی ہوں، میرا لیور کہاں سے ٹھیک ہوگا، پہلے پٹیا پھرے بڑی ہے، 3 روٹی کھا کے بھی اس کا لیور ٹھیک نہیں ہے۔ اندازہ لگا، اب میری بہنیں سوچ رہے ہیں سید صاحب کو کیسے پتا چلا، ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ارے تیرا لیور ٹھیک نہیں ہے، صبح میں 2 روٹی کھا کے تو ڈائیں کہتی ہوں محلے میں جو برائیاں کرتی پھر رہی ہے، تیری برائی میری برائی جب تک وہ ہضم نہیں ہو جاتی دوپہر کو پھر 3 روٹی مار دی، شام کو شوہر آیا تو بولے کھاتے کیوں نہیں، بولی میرے سر کا درد ہی نہیں جاتا، پیٹ کا گیس چڑھ کے اللہ سنو ذرا غور کرو، میرے نبی کی زندگی اپنے گھروں میں لاؤ، میرے نبی کی زندگی اپنے گھروں میں۔ حضرت حفصہ بولی آقا جھوٹا کھلا دینا، میرے نبی نے سوچا اگر میں نے چھوڑ دیا تو بات کھل جائے گی، نبی بولے حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی قیمتی چیزیں ہیں، تو اپنی بیوی سے کہتی ہوں مانگ لے، کیا مانگ رہی ہے، ایسی چیز مانگے گی پھر زندگی میں کبھی نہیں کہو گے کہ مانگ رہی ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں اس سے بڑی نعمتیں۔ حضرت حفصہ کہنے لگی آقا آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑی نعمت میرے لیے آپ کا جھوٹا شریف ہے، جھوٹے کا یہ عالم ہے تمہیں اولاد کا لگ جاؤ، ارے اپنے سبحان اللہ بولی دو یار، ارے جب تک ان سیدوں پہ درود نہیں پڑھو گے تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی، ارے ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور سنو حضرت حفصہ کہنے لگی، اب میرے نبی منع تو فرماتے ہی نہیں تھے، میرے نبی سے جس نے جو مانگا تو نبی نے کبھی نہیں فرمایا، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کی، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، ذرا پیار سے بولو، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں، کیا سارے نوٹ سجادہ صاحب سے دلوا دو کیا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے نبی نے وہ تھوڑا جھوٹا شریف چھوڑ دیا، حضرت حفصہ نے رکھ لیا، اس لیے میں یہ سنا رہا ہوں آج کے بعد کوئی گالی نہیں دے گا بیویوں کو، اور بیوی اپنی زندگی ایسے گزارے گی جیسے میرے نبی کی بیٹی بیوی بن کے زندگی گزارتی تھی حضرت علی کی۔ اللہ ذرا سنو، غور کرو، توجہ کرو، عرس دادا میاں سے نصیحتیں لے کر کے جاؤ۔ حضرت حفصہ بولی لگے میرے نبی نے فرما دیا، میرے نبی نے چھوڑ دیا، حضرت حفصہ نے ڈھک کر کے رکھ دیا، اور دل میں بڑا چرچا کرنے لگی اور کہنے لگی آج سے زیادہ میں نے نبی کو خوش نہیں دیکھا، بیویوں میں چرچا کر رہی ہے، ارے نبی مسکرا رہے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاند اور سورج چہرے سے خوب
خوبصورتی لے کر کے جا رہے ہو. اللہ اللہ میرے نبی کی بیوی دل بھر بیان کرتی رہی. جب شام ہو جاتی ہے افطار کا وقت آتا ہے حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے حضرت حفصہ نے افطار کے لیے جب کوئی تبرک رکھا جب وہ نبی کا جھوٹا رکھا حضرت حفصہ نے جب افطار کا وقت ہوا ایک لقمہ لیا اور لے کر کے جب اس سبزی میں لگایا اور وہ سبزی جب منہ میں دی تو اتنا کڑوا ایک منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا. حضرت حفصہ نے فوراً باہر کر دیا. اب تو رونے لگی کہنے لگی یہ میرے آقا نے کیسے برداشت کیا قربان جاؤں آقا پر. اتنا روئی بیویاں اکٹھی ہو گئی. کہنے لگی حفصہ بولو اگر پاؤں میں درد ہو تو بولو پیٹ میں درد ہو تو بولو. حضرت حفصہ کہنے لگے نہیں مجھے میرے آقا کو بلا دو میرے سرتاج کو بلا دو نبیوں کے سردار کو بلا دو میرے نبی آ جاتے ہیں. حضرت حفصہ قدموں میں گر جاتی ہیں کہتی ہیں آقا آپ کو مجھے مارنا چاہیے تھا آپ کو ڈانٹنا چاہیے تھا آپ کو آقا یہ اتنا نمک کا نہیں کھانا تھا مجھے کچھ نہ کچھ ڈانٹنا تھا. جب اتنا آقا مجھے معاف کر دو. قدموں پہ رو رہی ہے. میرے نبی نے مونڈھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سینے سے لگایا اور کہا ذرا سنو نوجوانوں میرے نبی کے جملوں کی ذرا ترجمانی سن لینا اور آج کے بعد گھر کو جنتی ماحول بنا دینا. میرے نبی نے فرمایا حفصہ ارے یہ تو کم نمک کا ہے. تم نے اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر اپنے بھائی بہن کو چھوڑا میری خاطر. حفصہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر زندگی بھر تم نمک کا کھلاتی رہتی تو محمد الرسول اللہ خوشی خوشی کھا لیتے. سبحان اللہ. معلوم ہے یہ آسان باتیں سے ہی بتا رہا ہوں. تم بھی ٹوٹے ہوئے بیٹھے ہو عشاء کے بعد سے بیٹھے ہو عشاء کے بعد تو میں سمجھ سکتا ہوں وہ تو اچھا انتظام کیا کرسی ہے ورنہ تو دو چار بڑی علماء سب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور تمہیں بھی اتنا دے میرے مولا آپ کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے. جب میں نے علماء کے لیے دعا کی تو بولے آمین اور جب آپ کے لیے دعا کی بولے آمین. یہاں بھی فرق ہو رہا یہاں بھی فرق ہو رہا. دل صاف رکھو اچھا رکھو. ارے یار کتنے لوگ ہیں حضرت دل میں میل حسد کینہ بغاوت. ایک بات بتاؤ دل میں حسد رکھو گے کسی کا کچھ بگاڑ لو گے اپنے پھیپھڑے خراب کر لو گے دل خراب کر لو گے کتنی بگڑ جائے گی سمجھے یہ ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی مگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو آج کے بعد گھر میں جھگڑا تو نہیں ہوگا بولو نہیں ہوگا. اب میری بہنیں سنیں سیدہ فاطمہ کا ایک پیغام دے دی جائے. وہ لڑکیاں کچھ تم میلے میں نا اپنے کپڑے دکھانے آتی ہیں بولو آتی ہے نہیں آتی اتنے چمکتے دمکتے لمکتے اور ستارے والے اور وہ بڑے بڑے پیچے پورا دوبرا لپیٹے دھرے مار رہی ہے جھاڑو میلے میں وہ اتنے بڑے پیچے سمجھے شرارے غرارے لازو پلازو اور پتہ نہیں کون سا لازو اور مارتی کر رہی ہے جھاڑو میں. یا کم سے کم سن تو رہی ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں اور کچھ آتی ہیں اپنے چٹلے دکھانے چٹیاں اور صحیح بتا رہا ہوں چٹیا تو اپنی نہیں یہ بھی نکلی
چھوٹے چھوٹے چھوٹی چٹیاں ٹینشن میں رہ رہی ہے، چھوٹی سی چٹیاں رہ رہی ہے۔ اب میلے میں جانا تو اتنا بڑا جوڑا خرید کر لائی ہے، جوڑا اتنا بڑا، اب وہ رکھ لیا جیسے پیار کا پھولا، اور کلپ لگا ہوئی 8-10 پتہ نہیں اس پیار کا پھولے میں اتنا کیوں اترا رہی ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے سیدہ فاطمہ کی زندگی لے کر کے جائے۔ سبحان اللہ والا، میری بہنیں بہت خوش قسمت، سمجھے؟ ایسا نہیں ہے عورت کا مرتبہ کم ہے، ارے ولی کو جنم دینے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ غوث پاک کو جنم دینے والی عورت، غریب نواز کو جنم دینے والی عورت، صابر پاک کو جنم دینے والی عورت، وارث پاک کو جنم دینے والی عورت، مخدوم سمنا کو جنم دینے والی عورت، اعلیٰ حضرت کو جنم دینے والی عورت، سرکار مفتی اعظم کو جنم دینے والی عورت، جتنے بھی مقتدا وجبا نقبا غوث قطب ابدال سب کو جنم دینے والی عورت۔ ارے دنیا کا حاجی جب حج کرنے جاتا، کہاں جا رہے ہو؟ حج کرنے جا رہے، کیا کرو گے؟ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، مگر یہی عورت جس کا نام رابعہ بصریہ ہے، دنیا کے حاجی مکے میں طواف کرنے جاتے ہیں، مگر اس کے دروازے پر خود خانہ کعبہ آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی عورت ہے، عورت کا مقام کم نہیں ہے، مگر وہ عورت جنس کی پینٹ پہننے والی نہیں تھی، وہ عورت ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کے موموز کھانے والی نہیں تھی، پیزا کھانے والی نہیں تھی، برگر کھانے والی نہیں تھی، سوٹ بتاشے کھانے والی نہیں تھی، اپنے جسم کو دکھانے والی نہیں تھی۔ بارش آ گئی کیا؟ بارش آ گئی کیا؟ جب بوندیں نہیں گر رہی ہیں، بم تھوڑی گر رہے ہیں۔ اگر اجازت ذرا سا سمیٹ تو ختم کر دوں گا، سننا چاہ رہے ہو؟ تم جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو؟ دیکھ لیو، ہم لوگ ہاتھ اٹھواتے اٹھواتے تمہیں سیلفی سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں ہوش میں ہو بولو، سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھا دے، وہ کون کون سننا نہیں چاہ رہے آپ؟ ہاں بہت ہوش میں ہو۔ سیدہ فاطمہ کا بس وہ سنا دو، وہ بھی مختصر کر کے انشاءاللہ زندگی رہی تو ہماری آپ کو ملاقات ہو۔ ناصر سبحانی صاحب کو شاعر سلام مدح شاعر الانام، ان کے ذریعے میری دعوت ہوئی ہے، میں یہاں پر حاضر ہوں، دادا میاں کا کرم ہوا، اور وہ حج کو گئے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول منظور فرمائے، اور تمہیں بھی وہ دن نصیب فرمائے کہ تم بھی جاؤ۔ اب تو آمین کہہ دو، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ میں سیدہ فاطمہ کو سناؤں، ٹھیک ہے نا؟ پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی شارٹ کر کے میری بہنیں لے کر کے جائیں گی اس چیز کو انشاءاللہ۔ بولا اوپر سے نہیں لا رہا ہوں میں کھینچتا ہوا، ایک دم ڈائریکٹ جا رہا ہوں۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ، توجہ رکھنا، سیدہ فاطمہ گھر میں ہیں، دیکھو یہ سو رہے ہیں، سو رہے نہیں دوں گا، مجھے سونے نہیں دیا، وہ تخت پہ لٹا کے رکھا مجھے سونے نہیں دیا، سونے میں نہیں دوں گا۔ توجہ نا، میں تو دعا کہ اللہ میرا نمبر آ جائے، اللہ میرا نمبر آ جائے، مگر وہ بھی تو وہی رسول اللہ کا کلام تھا۔ سیدہ فاطمہ گھر میں، حضرت علی باہر سے آئے، تھوڑے ہلکے سے مایوس تھے، اپنی زبان میں کہہ لو جیسے ٹینشن ہوتی ہے نا، تھوڑی سی تھکاوٹ، نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت علی جب آئے تو شیر خدا تھے، پیشانی پہ پسینہ، سیدہ فاطمہ نے دیکھا میرا سرتاج آیا، کھڑی ہو گئی،
مسکرا کے کہنے لگی تشریف رکھے اللہ اللہ حضرت علی بیٹھ گئے سیدہ فاطمہ نے اپنا آنچل لیا اور لینے کے بعد اپنے شوہر کا ماتھا پیشانی پوچھ دی حضرت علی اللہ کی قسم کھا کے کہتے فاطمہ کے آنچل نے میری ساری تھکاوٹ اتار دی سبحان اللہ اور یہ چڑھا دیتی ہوں کی تھکاوٹ اور توجہ رکھو حضرت علی جب تھکاوٹ اتر گئی جلدی سے گئی جو پیالہ تھا ان کا لکڑی کا نا اور وہ مٹی کے جلدی سے گئی پانی لائی اور مسکراتے ہوئے پانی پیش کر دیا سرکار پانی پی لو حضرت علی نے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے فاطمہ کو میری بیوی کی جگہ عطا فاطمہ بیٹھ گئی ایک پاس میں حضرت علی بھی پیار میں آ گئے حضرت علی نے ہاتھ پکڑا ہمارے دادا ان کے دادا سب سیدوں کے دادا حضرت علی نے ہاتھ پکڑا اور مسکرا کے کہنے لگے فاطمہ آج تم نے میرا دل جیت لیا بڑا تھکا ہوا آیا تھا فاطمہ لگتا ہی نہیں تھکا بڑا فاطمہ آج میرا دل بھر کے آ گیا مانگ لو جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو فاطمہ نے کیا مانگا میری بہنیں یہ لے کر کے جائیں سیدہ فاطمہ نے تم کہیو اپنی بیوی سے کہ مانگ لے تو کہے گی نا ایسے کرو کنڈل بنوا دی کنڈل کہیں گے کیا مانگ ہے یار اور اگر اب ہوا اور اگر میں ایسا ہوتی نا تو ایسا کرو 2 دن کی چھٹی لے کے چلو نینی تال چلنا ہے نینی تال یہ گھومے گی نینی تال پہاڑ پہ چڑھے گی نینی تال یہ تیر مارے گی نینی تال سمجھے گھر میں سمجھ کے چڑھنے جا رہے نینی تال میں چڑھے گی مگر سنو سیدہ فاطمہ سے کہا میرے سر فاطمہ سے کہا او میری شریک حیات مانگ لو سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا وہ سننے کی بات ہے فاطمہ بولی نہیں میرے سرتاج نہیں تم مل گئے تم راضی ہو گئے اللہ راضی ہو جائے اور میرے بابا جانی راضی ہو جائے فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا سبحان اللہ بولو نا حضرت علی بولے نہیں فاطمہ آج تمہیں کچھ مانگنا پڑے گا سیدہ فاطمہ بھی پیار میں آ گئی بولی سرتاج مانگ لوں علی بولے مانگ لو آج اگر تخت و تاج مانگو گی علی کا پاور دیکھنا آج ہی جواہرات مانگو گی علی دے گا آج دنیا کی کوئی دولت مانگو گی تو علی کا پاور دے گا مانگ لو خدا کی قسم میرا ایمان یہ کہتا اگر علی پہاڑ کا پتھر اٹھا کے کہہ رہے دے او پتھر تو سونے کا بن جا تو بن جاتا بولے بندہ نہیں بنتا مگر فاطمہ نے مانگا کیا یہ میری بہنیں فاطمہ کی مانگ لے کر کے دادا میاں کو رسہ کر لے گئی تو ان کی زندگی بن جائے گی سیدہ فاطمہ نے مانگا کیا وہ سنے کہا مانگو علی بولے مانگو فاطمہ بولی مانگ لوں کہا مانگو اب علی کی آنکھیں بند ہے پتہ نہیں فاطمہ کیا مانگیں گی دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں اللہ آج علی کو رسوا ہونے مت دینا اے اللہ آج علی اپنی بیوی اگر مانگے میری بیوی مانگے تو ایسا نہ ہو کہ اس کی مانگ کو پورا نہ کروں اے اللہ مجھے آج اتنی طاقت دے دینا اتنے میں دیکھا تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں فاطمہ رو رہی ہے فاطمہ کے آنسو یہاں سے ٹپ ٹپ گر رہے ہیں علی نے جب دیکھا فاطمہ کے یہاں ہاتھ لگایا اور کہنے لگے اے فاطمہ تم رو کیوں رہی ہو میں نے تو کہا تھا
مانگو. فاطمہ بولی میرے سرتاج مانگ لوں. کرو مت مانگو مانگو مانگو. فاطمہ روتی جا رہی ہے. فاطمہ کی آواز لڑکھڑا رہی ہے. او میری بہن سن کر کے جانا, دادا میاں کے عرس میں عمل کر کے جانا. فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے اے میرے سرتاج, جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں دنیا سے چلی جاؤں, جب میری روح نکل جائے, او میرے سرتاج سنو, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں مت نکالنا, میرا جنازہ رات میں نکالنا. اللہ جب اتنا کہا تو حضرت علی کہنے لگے فاطمہ ذرا بولو, قرآن میں ایسا نہیں ہے, حدیث بھی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے. فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج, آپ نے مجھ سے قرآن کی آیت نہیں پوچھی, آپ نے مجھ سے حدیث نہیں پوچھی, آپ نے فاطمہ کی چاہت پوچھی ہے. فاطمہ کو جو چیز اچھی لگے وہ پوچھی ہے, جس کو فاطمہ چاہتی ہے وہ پوچھی ہے. کہا فاطمہ تم نے یہ کیوں مانگا کہ میرا جنازہ رات میں نکالا جائے؟ اور بغیر دوپٹے کے گھومنے والی میری بہن سنو, بغیر برقعے کے باہر کو نکلنے والی میری بہن سنو, سر پہ دوپٹہ نہ رکھے بال دکھانے والی سنو. سیدہ فاطمہ رو کر کے کہنے لگی اور میرے سرتاج, میں نے اس لیے کہا ہے کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا. فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی. اور میرے سرتاج اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. فاطمہ یہ چاہتی ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پر اور میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. فاطمہ نے پردہ مانگا. کیا مانگا بولو؟ نبی کی بیٹی نے پردہ, اور آج ہماری بیٹی بے پردہ. پہلے کی میری بہنیں کوئی اگر بوڑھی بزرگ ہو تو ان سے پوچھو, 200 روپے کے کپڑوں میں یہ اپنا جسم ڈھک لیا کرتی تھی, اور آج میری بہن 2000 کے کپڑوں میں جسم نہیں ڈھک پاتی. کیوں؟ پہلے کپڑے پہننے کا مقصد تھا جسم چھپانا, اور اب کپڑے پہننے کا مطلب ہے جسم دکھانا. سیدہ فاطمہ نے پردہ مانگا, پردہ. یہ میری بہنیں لے کر کے جائیں. اگر کہاں ہمارے یہاں اتنے پردے, ونڈو پہ پردہ, چوکھٹ پہ پردہ, کھڑکی پہ پردہ, میز پہ پردہ, اور اسٹول پہ پردہ, ٹی وی پہ پردہ, اور بیوی پہ پردہ. بیوی پہ پردہ جہاں ہونا. اور بعض نوجوان بھی اس کی عقل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتھر برس رہے پتہ نہیں کیا ہو گیا. بی بی نے وہ لال پیلا نیلا منہ کرا, وہ چونے کے اور کتھے کے پتہ نہیں کہاں سے پاؤڈر سے بڑا منہ لال کیا, اور شوہر نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کری. اب ہر گھماتا کر رہا, گھماتا. اس سے یہ پوچھو نمائش کس چیز کی کر رہا تھا. اور یہ کیا سوچ رہا ہے نا, میری بیوی مجھ سے بڑا پیار ہے. پیار نہیں ہے, بے حیائی ہے, بے حیائی. یہ بدتمیزی ہے, بدتمیزی, بدتمیزی ہے, بدتمیزی. یہ پیار نہیں ہے, پیار نہیں ہے. اور کمی تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں, مگر یہ نصیحت کچھ ماں باپ کو ضرور دے کر کے جاؤں گا. اللہ برکت فرمائے. کچھ ماں باپ کو ضرور دے کر کے جاؤں گا. کچھ نوجوان ہیں, بتاؤں, وہ لائے گا اپنی بیوی کو ٹھیلے میں کھڑے ہو کر کے, اور اس نے کوئی سب کپڑے پہنے, کوئی نیا کپڑا. اور پہلے لگتا تھا کہ کون کالی ہے کون چٹی ہے, کون کالی ہے کون گوری. اب تو کالی دکھتی نہیں. آدھا گھنٹہ پہلے کالی تھی اور پھر اس نے پینٹ مارا, وہ تھا اور ہو گئی چٹی. اب بچے پاؤں میں رو رہے, امی 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 امی. بچے پہچان نہیں رہے, بچے پاؤں میں رو رہے, میری امی کہاں سے کہہ رہے امی امی. وہ بولی ہوں تو میں. اب جب منہ کو دے گا تو وہ ہے ہی نہیں.
اور لمبی کھینچو. اچھا ربڑ سمجھ رہے ہو؟ اللہ برکت دے. اب بچے کہہ رہے امی امی بولی ہوں تو اب وہ اوپر کو دیکھ پھر رو رہے ہیں میری امی تو کالی تھی چپٹی ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کہ گھوٹالا چل گیا. اور اگر بارش ہو جائے نا تو اندر کی دیوار دکھنے لگتی ہے کالی کالی. توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے 5 وقت کی نماز پڑھے سورہ نور اور سورہ طٰہٰ رات کو پڑھے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ لگا لے تو اس کی نورانیت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. سب چیزیں ہمارے یہاں قرآن میں کیا نہیں ہے. قرآن پڑھے تبھی تو ماں باپ سن لیں. کم سے کم 50 ماں باپ ایسے ہوں گے. کیسے؟ تھوڑی کڑوی بات ہے برداشت کر لیے سمجھے. کم سے کم 50 ماں باپ ایسے ہوں گے چاہیے صاحب اللہ جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا. کتنا بھولا ہے, بڑا نیک ہے, سیدھا سچا, بڑا بھولا, بڑا بھولا. جوان بیٹیوں کو موبائل دے دی, کتنا بھولا. اس بھولے جو ہے پوچھ رہے ہوں کیوں دیا بیٹی کو موبائل. بیٹی کی ٹرینیں چل رہی ہوں گی, بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں, بسیں چل رہی ہیں, کارخانے چل رہے ہیں, فیکٹری چل رہی ہے. جو موبائل کے بغیر ٹھپ ہو جائے گا پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے؟ کتنا سیدھا بھولا, مگر بھولا ہے اسی میں. ویسے مینڈے کاٹ کاٹ کے کیوں نہیں چھوڑی ہے, مینڈے کسی کے نہیں چھوڑ رہا. ذرا سننے کی بات ہے, بیٹیوں کو موبائل کیوں دیا, کیوں دیا؟ اس کا کون سا کاروبار چل رہا ہے؟ ہزاروں میں کسی کی بہن بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا. تمہاری بہن بیٹی تو میری بہن بیٹی, اسلامی رشتے سے. مگر اتنا بتا دو اسے ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے بندو اگر 3 روٹی کھا رہا ہو 1.5 کی عقل تو رکھو. یہ واٹس ایپ چلائے گی کہاں, فیس بک چلائے گی کہاں, یوٹیوب چلائے گی کیا دیکھے گی؟ 50 لڑکیاں لڑکے ایسے جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. رات کے 12 بجے تک بات چیٹنگ چل رہی ہے, چیٹنگ. باپ کو پتہ ہی نہیں, ماں کو پتہ ہی نہیں, اور بار اماں کو پتہ نہیں. تم دیکھ لینا یہ 3 مہینے کا جو ریچارج ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. اس موبائل سے بگاڑ سنو. تمہارے یہاں پر دیکھ لینا اگر شادی ہو تو 50 لڑکیوں ایک کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا. ایک کے بھی وہ سیلفی لیتی ہے کھڑی ٹیڑھی, کبھی چٹیا کبھی آگا تو کبھی بھی سیلفی لے رہی ہے. سیلفی مر گئی سیلفی میں, بار بار ٹیڑھی ہو گئی سیلفی لیتے رہتے, گر گئی تھی گملے پہ سیلفی کے چکر میں, گملے پہ گر گئی مگر پھر بھی لگا رہی ہے سیلفی جوڑ رہی ہے. کیا ہو گیا ہمیں؟ اگر ہاں کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں ان پہ موبائل ہے اور وہ صحیح استعمال کر رہے ہیں, جیسے یہ علماء ہیں, ان کے لیے بڑا موبائل بہت کام کی چیز ہے. کیوں کام کی چیز ہے؟ انہیں قرآن دیکھنا تو موبائل میں لے لیں, حدیث دیکھنا تو موبائل میں لے لیں, کوئی معلومات کی چیز دیکھنا تو موبائل. جو انہیں پڑھنا, پہلے اتنی کتابیں لاد کے چلتے تھے ہم لوگ, اب خالی ایک موبائل رکھ لیتے ہیں, سب کچھ اسی میں. ایسے اچھا استعمال کرو. اس کو جو نوجوان ہے بات تو لفنگا اسے پتہ ہی نہیں, بس اماں سے لڑا, بہن سے لڑا, بات ہیلو اسی میں لگا پڑا, نہ کام کا نہ دھام کا. بال کر لیے کوئی پتہ نہیں کس کی طرح, جیسے گدھا چل گیا گدھا. اب تو قینچی یہاں سے لگوا رہے ہیں, قینچی ادھر سے ایک روڈ ادھر ہے, پیچھا تو ادھر ہے, ہم آدمی کو گھٹن میں پھٹی ہوئی پینٹ ہے. پہلے لوگ الٹے کپڑے پہنتے تھے, کہتے پاگل ہے پاگل. اب تم سے الٹی بنیادیں چل پڑی, پاگل تو ہوئی ہے. اور اتنی نیچی پینٹ پہنے گا بات کا لے کر اتنا سڑا ہوا نہیں, گریس لگا. اگر سب برابر سے نکل جائے ناک پکڑنی پڑے گی.
توبہ توبہ لا حول ولا قوت۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جوان بیٹیوں کو موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں یہی موبائل کی دین ہے۔ اگر ہماری بیٹی ہے اس کے پاس سیدہ فاطمہ کا ڈھنگ نہیں ہے، فلم بنانے والیوں کا ڈھنگ ہے، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کوئی بھی ہمارا ڈھنگ کلچر نہیں ہے۔ وہ تو ہے کیا؟ نہیں۔ اپنے حالات سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بتاؤ اللہ خود فرماتا ہے، مگر ہمارے قرآنوں کو اٹھا کے ایسے رکھ دیا، ایسے 8 دن ہوتے ہیں قرآن نہیں کھلتا گیا۔ موبائل کا وہ اتار کے اس کا خلاف لفافہ اوپر کا جو کپڑے ہوتے ہیں کیا بولتے، اسے روزانہ رگڑ رہی ہے، برش سے دھو رہی ہے، اسے ضرور صاف کر رہی ہے۔ اگر جو بہن پڑھ رہی ہے، جو استعمال صحیح کر رہی ہے وہ کرے، بھائی جو صحیح کرتا صحیح کرے، لیکن ایسا نہیں ہے 10 روپے کماتا نہیں ہے اور 10,000 کا موبائل چلا لے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہو تو دل سنبھال کے آیا کرو، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، عزت سب کی عزت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح انسان کی پہچان یہی ہے جو کسی کی بھی بہن بیٹی کی عزت کو عزت سمجھے۔ اور نہ تو ایسا ہے، اسلام یہ کہیں نہیں کہتا ہے، اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بہن بیٹی کی عزت بچاؤ اور کسی دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت لوٹو۔ اسلام کہیں پوچھ رہے لوگوں سے، عزت سب کی عزت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ کبھی بھی کوئی کام ایسا مت کرو جس سے اسلام بدنام ہو، کبھی بھی کوئی قدم ایسا مت اٹھاؤ جس سے اسلام ہونا۔ اسلام تو وہ چیز ہے جو انسان کو سدھارتا ہے، سنوارتا ہے، راستے پر لاتا ہے، کھانے کا ڈھنگ بتاتا ہے، پینے کا ڈھنگ بتاتا ہے، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ بتاتا ہے، چلنے پھرنے کا ڈھنگ بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتاتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر اسلام کو اپنا لیا تو تمہارے گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، دل کا میل، کینہ، حسد، بغاوت، یہ ساری چیزیں نکل کے ختم ہو جائیں گی۔ تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں گے واہ، جب مسلمان اتنا اچھا تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، جب نبی کا غلام اتنا اچھا تو ان نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ کوئی آ جاؤ، یہی سے تو شروع ہوا تھا۔ کتنے قسم کے بولو؟ کچھ یاد رہے بھول گئے؟ کتنے قسم کے بولو؟ نمبر 1، 2 منٹ میں بتا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، میرا ماری آپ کی زندگی رہی کیونکہ مجھے دور جانا۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان، جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اچھا یہاں یہ ساری بات روک کے کہوں گا، بڑی پیاری بات ذہن میں آ گئی، ٹائم پہ بٹھاتے تو انشاءاللہ ہوتا سب کچھ، مگر سنو بڑی پیاری بات آ رہی سامنے۔ تم یہاں مزار شریف پہ کیوں آئے؟ دعا مانگی، اسی لیے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور مجھے بتایا حضرت نے اور لوگوں نے، نور الدین منظر صاحب نے بھی، جو میرے ساتھ نہ کہ میں خود چلوں گا وہاں حاضری کے لیے، یہاں پہ اللہ والوں میں یہ نہیں کہ مفتیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کو جس پہ پیار آ جائے اسی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنے لوگ اپنے دامن بھر کے لے کے جاتے ہیں، اسی لیے جاتے ہو نا بزرگوں میں، اجمیر شریف جاتے ہو، کلیر شریف جاتے ہو، ماریرا شریف جاتے ہو، کچھوچا شریف جاتے ہو، بلگرام شریف جاتے ہو، اور یہ ٹانڈا شریف جاتے ہو، سب جگہ جاتے ہو، اس لیے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں، یہی تو وجہ۔ مگر یار ایک بارگاہ میرا جی چاہتا ہے، ایک بارگاہ میں بتا دوں،
جہاں پر تمہاری دعا قبول ہو، 100 کے 100% دعا قبول ہو، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ بتا دوں چلو گے، جاؤ گے، دور نہیں ہے، پاس میں ہی ہے۔ ایسی بارگاہ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہو، اور دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل اتنی اچھی دوں گا نا تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے۔ اور اس بارگاہ میں عورتوں کا جانا بھی جائز ہے۔ نوٹ کرنے والوں کر لینا، لکھنے والوں پتہ بول رہا ہوں لکھ لینا۔ اور اب تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اپنا موبائل ہے کیچ کر لیو۔ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، اب تو دور نہیں رہا، اب کیا چل رہا ہے، نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال۔ ایک آدمی 2 کلو دال بانٹ گیا تو اس جگہ فوٹو کھنچوا رہا، اللہ کے بندے شرٹ تو بدل دیتا، شرٹ بھی وہی لیتے۔ مگر سنو ایک بارگاہ سے پاک میں آنے والوں، ایک بارگاہ میں بتا رہا ہوں جہاں 100 کے 100% دعا قبول۔ بتا دیا رہنے دو، چلو اب کا تقریر بتاؤں، چلو کتنے میں قرار ہو، چاہ رہا دعا قبول ہے تمہاری 100 کے 100%۔ یاد کر لیو، بھولی مت، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ۔ کون سی بارگاہ بولے وہ؟ تمہاری ماں اور تمہارے باپ، وہ ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ اب سنو، اگر ماں باپ کو راضی کر لو گے، ماں باپ کی خدمت کر لو گے، جب یہ ماں باپ راضی ہو جائیں گے اور یہ اگر دعا کر دیں تو ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں۔ کون آقا؟ جس آقا نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی جی عن امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ تمہاری میری دعا اعلیٰ حضرت جیسی نہیں، تمہاری میری دعا دادا میاں جیسی نہیں، تمہاری میری دعا صابر پاک جیسی نہیں، تمہاری میری دعا غریب نواز جیسی نہیں، تمہاری میری دعا غوث پاک جیسی نہیں۔ ارے کس کی دعا؟ ماں باپ کی دعا نبی کی طرح ہے، ماں باپ کی دعا نبی کی طرح ہے۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے بعد ماں باپ کو راضی رکھو گے، بولو انشاءاللہ، وعدہ کرو مجھ سے، انشاءاللہ۔ وعدہ کرو جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے قبر پہ جایا کرو، کچھ بھی اگر یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد ہے، 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھا پڑا۔ کتنی مرتبہ بولو؟ 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کے کہا کرو اے اللہ اس کا ثواب میرے باپ کی روح کو عطا فرما، پورے قرآن کا ثواب میرے۔ اتنا تو کر ہی سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اس سے گیا گزرا کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی میں نماز جنازہ پڑھانے گیا، لگے ہاتھوں بتا دوں، اس کے مٹی دینے کی دعا یاد نہیں تھی۔ میرے آگے کھڑا ہو گیا، اتنی دیر اس نے ایک لگ مٹی لی اور 5 منٹ تک ہلتا رہا اور منہ چلاتا رہا، ہلتا رہا اور منہ چلاتا رہا، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد نہیں، کیونکہ اتنی لمبی دعا ہی نہیں، دعا کتنی چھوٹی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 مٹی ہو گئی، 3 مٹھی مٹی دے دی، مگر یہ 5 منٹ ہلتا رہا، پڑھتا رہا، سیدہ ہلتا رہا، پڑھتا رہا، ہلتا رہا۔ میں سمجھ گیا، جب اس نے مٹی دے دی میں نے پکڑ لی، میں نے کہا دعا سنا۔ تو بولے آپ کون ہو؟ میں نے کہا جس نے نماز جنازہ پڑھائی تھی میں وہی ہوں۔ ارے بولے حضرت مجھے تھوڑی کچی آدھی یاد ہے۔ آدھی دیر اتنی دیر میں ہوئی، پوری کتنی دیر میں ہوتی؟ میں نے کہا آدھی سنا۔ اب وہ بھی پھنس گیا، میں نے کہا جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ پھر میں نے اس کو بتایا اللہ کے بندو یہ دین سیکھو، اسلام سیکھو، علماء کے قریب جاؤ، اماموں کے قریب جاؤ، اچھی باتیں سیکھا کرو، خالی ہو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟
नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं, माँ बाप का नाफरमान जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं हो सकती। दूसरा वमन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला। तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र तकदीर को झुठलाने वाला। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। प्यारो, इसमें जो गलती हुई हो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला माफ फरमाए। और मेरा भी आना, आपका भी आना उर्स मुक़द्दस में मौला कबूल व मंजूर फरमाए। किसी भाई बहन को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। लेकिन मेरे साथ में सब लोग तौबा करो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे ये भाई पैदाइश रसूल पे बोल रहे थे, इंशाअल्लाह वक्त पे बिठाओगे, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पर तशरीफ लाए। बाकी बयान आगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।